وتسلیما لأمره انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ 10ویں کا دن ڈھل گیا، آ گئی شام غریباں۔ آپ کے پرسے کے لیے، رونے کے لیے تو لفظ شام غریباں کافی ہے۔ دور دور سے موجود عزادار، مومنین مومنات، میں سلام پیش کرتا ہوں ان عزاداروں کو جو آذان علی اکبر سے لے کر اس وقت تک جاگیر علی اکبر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ سیدہ آپ سے راضی ہوں، اس کا اجر، اس کا صلہ پاک بی بی ہی عطا کر سکتی ہیں۔ وہ جوانوں، شام غریباں آ گئی۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ شام غریباں کوئی آسان شام نہیں۔ اس وقت اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جس کا حسین جیسا بھائی نہ رہا، جس کا عباس جیسا بھائی مارا گیا، علی اکبر جیسے ہاتھوں کے پلے جوان بیٹے قتل کر دیے گئے، جس بی بی کا قاسم نہ رہا، جس کے اون و محمد نہ رہے، تنہا رہ گئی علی کی بیٹی کربلا کے بیابان میں۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ ایک روایت ہے میرے پیش نظر، عزادار بیٹھے ہو یا جہاں جہاں کھڑے ہو عزادار، جاگیر علی اکبر میں تو آج پورا سمندر ہے عزاداروں کا۔ مولا آپ کی پرخلوص عبادت قبول کرے۔ وہ روایت ہے ایک مختصر سی، میں آپ کے پرسے کے لیے پیش کر دیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار حضرت عباس علمدار کی پاک ذریح جو ہے، شبیہ ذریح، دعا فرمائیں آئندہ سال تک وہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ اس جاگیر علی اکبر کے پاک شبیہ روضہ ابو الفضل کے جتنے جھاڑو بردار ہیں، خدمت گزار ہیں، مولا سب بھائیوں کو سلامت رکھے، مولا ان کے رزق میں برکت عطا کرے۔ عزادارو، عمر ابن سعد یہ جرنیل تھا یزیدی فوج کا، کربلا میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی بیوی آئی اس کے پاس اور آ کے کہتی ہے، عمر ابن سعد، جن کے ساتھ جنگ تھی وہ سارے مارے گئے، جن کے ساتھ جنگ تھی، جو تمہاری نگاہ میں اگر قصوروار تھے، وہ مرد تو سارے مارے گئے، باقی رہ گئی ہیں بیوہ بیبیاں، اجڑیاں بیبیاں اور یتیم بچے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجڑی بیبیاں اور بیوہ مستورہ،
معصوم بچے رہ گئے۔ عمر ابن سعد کی بیوی کہتی ہے نہیں معلوم تمہاری آنکھوں پہ نہیں معلوم تم لوگوں کو پتہ نہیں کیوں حیا نہیں آتا۔ یہ آج تیسرا دن ہے معصوم بچوں کی العطش 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 کی آوازیں، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس کی آوازیں۔ عمر ابن سعد تمہارے فوجی تو پانی پئیں، دریائے فرات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی تمہارے جانور تمہارے حیوان تو پئیں، اولاد بطول کا کیا قصور ہے؟ اگر تیری اجازت ہو تو چند پانی کے مشکیزیں، چند مشکیں پانی کی بھر کے میں ان اجڑی بیویوں کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، مگر تیری اجازت درکار تھی چونکہ تو جرنیل ہے یزیدی فوج کا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا تو جرنیل کی بیوی ہو کے اس سطح کی بات کرے نہ مناسب ہے۔ کہا تجھے اتنا عقل نہیں، بہن جتنی زیادہ غریب ہو جائے، کبھی کوئی بہن اپنے بھائی کے قاتل کے ہاتھ سے پانی نہیں پیے گی۔ کہتے تمہیں نہیں معلوم جس بہن کا عباس جیسا باوفا بھائی نہ رہا، جس کا حسین جیسا بھائی نہ رہا، وہ بہن کہاں مجھ سے پانی لے گی؟ وہ بہن مر تو سکتی ہے مگر بھائی کے قاتل کے ہاتھ سے پانی طعام کھانا کبھی نہیں لے۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں مکمل اہتمام کے ساتھ آئی ہوں تیرے پاس، اس کی بھی سفارش ہے، اس بیان کر۔ اس نے کہا اس وقت میں موجود تھی جس وقت حر آپ کے لشکر سے جدا ہو کے حسین مولا سے جا ملا۔ عمر ابن سعد کی بیوی کہتی ہے اس وقت میں خیمے میں موجود تھی جب بی بی عالیہ کو پتہ چلا حر آیا ہے بھائی حسین کے پاس۔ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی علی کی عالیہ بیٹی نے اما فضا کو بلایا تھا، اما فضا، کنیز سیدہ فضا قریب آئی تھی، شہزادی حکم۔ یہ کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، خود علی کی بیٹی نے فرمایا تھا اما فضا چادر سر پہ رکھ کے باہر چلی جائیں، حور سے جا کہیں، حور سے جا کے کہیں حور بھائی تجھے علی کی مسافرہ بیٹی سلام کہتی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ کوئی اتنا غریب ہو گئی تھی زہرا کی بیٹی، اجنبیوں کو حر جیسی شخصیت کو بھائی کہہ کے سلام کہلوایا۔ یہ عمر ابن سعد کی بیوی کہتی ہے میں موجود تھی اس وقت، لہذا میں خود تو نہیں رہوں گی آگے، چند مستورات کا قافلہ بنا کر ہم پرسہ دینے کی شکل اختیار کر کے تھوڑا سا طبق طعام کا بھی لے لیتے ہیں، کھانے کا، پانی کی مشقیں بھی لے لیتے ہیں، ہم آگے آگے رکھیں گے حور کی بیوی کو، اس لیے کہ یہ آل محمد ہیں، یہ بیٹیوں سے زیادہ بہوؤں کو اہمیت دیتے ہیں۔ چونکہ علی کی بیٹی نے حر علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا تھا، لہذا حر کی بیوی ہو گئی علی کی بیٹیوں کی بھابی۔ حر کی بیوی، حر کی زوجہ کو جب بیٹیاں دیکھیں گی نا، ہمیں یقین ہے
وہ ہم سے کھانا بھی لے لیں گی، ہم سے پانی بھی لے لیں گی۔ عزاداروں، بزرگوں، جوانوں، آپ کے پرسے کا ایک لفظ کہتا ہوں، میرے پاس تو الفاظ نہیں، میں کن الفاظ سے آپ کو خراج تحسین پیش کروں۔ یہ جتنا ہزاروں کی تعداد میں مومنین میرے ساتھ تشریف فرما ہے، مجھے میر مشتاق بھائی نے بتایا اس سے دگنی تعداد میں مستورات اور مومنات حجاب میں بیٹھی ہوئی، اور یہ پاک بی بی کو پرسہ دینے کے لیے اس وقت نہیں بلکہ رات سے بیٹھی ہوئی ہے، ساری رات شب بیداری کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ شام غریبہ کی مجلس کا بھی پرسہ، آخری الوداعی پرسہ ہم بی بی کو ضرور دے کے جائیں گے۔ مرحبا مرحبا۔ میرے پاس لفظ نہیں، میں کیسے خراج عقیدت پیش کروں، میں صرف دعا کر سکتا ہوں ہر عزادار کے لیے۔ طعام پانی کی مشقیں اس مختصر عورتوں کے اوپر مشتمل گروہ نے پانی لیا، کھانا لیا، اور آگے آگے حور کی زوجہ چلی، اور حور کی ایک بیٹی بھی تھی کم سن۔ حور کی بیٹی کی کربلا وہی عمر تھی جو تعویذ سینہ حسین معصوم سکینہ کی عمر۔ بس یہ ماں بیٹی آگے چلی، پیچھے عمر ابن سعد کی بیوی اور دیگر عورتیں چلی۔ جس وقت یہ قریب آئی پاک بیویوں کے، یہاں قیامت کا منظر تھا، جہاں تھوڑی دیر پہلے خیام موجود تھے، اب وہاں خیام موجود نہیں، صرف رات بچ گئی ہے۔ عزاداروں، انہوں نے قیامت کا منظر دیکھا، کسی سید زادی کے سر پہ کپڑے کی چادر موجود نہ تھی، خاک شفا کا برقع تھا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ دور سے انہوں نے دیکھا، انہوں نے شکل اس انداز میں بنائی کہ بیویاں سہم نہ جائیں، بیویاں خوف زدہ نہ ہو جائیں کہ پھر کوئی لوٹنے والا۔ یہ اجڑی بیویاں تاکہ انہیں حوصلہ ہو، انہیں تسلی ہو کہ ہم تو صرف پرسہ دینے کے لیے آئے۔ انہوں نے بلند آواز سے ماتم کرتی ہوئی حالت میں کسی مستور نے کہا ہائے عباس، کسی مستور نے کہا ہائے علی اکبر، کسی مستور کی آواز آئی ہائے یتیم قاسم۔ اچانک جناب فضا کی نگاہ بھی پڑی، اور جناب فضا نے جب ان جملوں کو سنا، لفظوں کو، تیزی سے قدم اٹھائے، بی بی عالیہ کے پاس آئیں۔ علی کی بیٹی، تجھے 72 کی ماتمدار سمجھ کے کوئی عورتیں آئی ہیں تجھے پرسہ دینے کے لیے۔ مرحبا عالیہ، میری مخدومہ، میری شہزادی، کوئی پرسہ دینے کے لیے خواتین آئی، اٹھیے، مظلوم بھائی کا پرسہ قبول کیجیے۔ اٹھ اور اپنے عباس علمدار باوفا بھائی کا پرسہ قبول کر۔ عزاداروں، جس وقت پرسے کا نام آیا، اس وقت میری شہزادی اٹھی، اور جہاں اجڑی بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور معصوم بچے، بغور میری شہزادی نے ان کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے ندا دی، بیٹی سکینہ، معصومہ بیٹی، بالی معصومہ، جلدی آ۔ معصومہ بی بی قریب آئیں، اما حکم۔ میری شہزادی نے کہا معصوم سکینہ، تیرے بابا کی پہلی پرسہ دار خاتون آئی ہے، بڑھ کے پاک بابا کا پرسہ قبول کر لے۔
मासूमाना अंदाज में सवाल किया मासूमा बीबी ने, फुफी अम्मा आप भी तो मौजूद हैं, अम्मा आप क्यों नहीं पुरसा ले रही हैं? मासूम सकीना, करबला के इस मैदान में सबसे ज्यादा नुकसान तेरा हुआ। अम्मा समझा, अम्मा वो कैसे? रो के कहा, मेरी बेटी बाबा हुसैन भी तेरा मारा गया, मेरी सकीना चचा अब्बास भी तेरा मारा गया, मेरी मासूमा बेटी भाई अली अकबर भी तेरा मारा गया, मासूम सकीना मेहमान तेरे मारे गए। आ सकीना बढ़ के बाबा का पुरसा कबूल कर ले। ओ छोटी औलाद वाला, सीना प्यारा न कर। इस जुमले के बाद तेरी हाय भी निकलनी चाहिए, तेरा हाथ भी सीने पे होना चाहिए। खुदा गवाह है, 4 साल की मासूमा सकीना, 4 साल की बाली मासूमा मजीद करीब आई। चेहरे पे तमाचों के नीले दाले दाग, सर पे चादर नहीं, खाकी शिबा की खाक है। ऐसे मासूम हाथ जोड़े, रो के कहा, ठीक है अम्मा, आपका हुक्म है, मैं पुरसा लेती जरूर हूँ, मगर अम्मा समझा पुरसा वसूल कैसे किया जाए? अम्मा मुझे नहीं पता मैं बाबा का पुरसा कैसे लूं, मैं चचा अब्बास का पुरसा। सुभान अल्लाह, मातम करता रहे दादा, जिंदगी का नहीं पता। मरहबा मरहबा मरहबा। मैंने तो कई से ज्यादा मजालिस में कहा, तेरी सास भी तस्बीह का दर्जा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिवाय इस गम के किसी गम में न रोएं। पुरसा वसूल हो चुका मासूम सकीना का। अज़ादारों, जब शाम गरीबा वाली रात ढलने को आई, मैं कुर्बान, मेरी सैयदा मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे कि मैं इन अज़ादारों को जिस तरह गरीबों की शाम गुजरी है, इम्कानी हद तक वो मंजर पेश कर सकूं, मैं बता सकूं कि शाम गरीबा वाली रात इस उजड़ी बीबियों ने किस अंदाज में गुजारी। मरहबा मरहबा मरहबा। पानी लिया गया, अब तारीफ कैसी है। न बीबी ज़ैनब आलिया ने पानी पिया, न किसी मासूम बच्चे ने पानी की तरफ हाथ बढ़ाया। ये आले मोहम्मद है बाबा, ये रसूल की आल है। 3 दिन की प्यास, मगर दुनिया की कोई तारीफ नहीं कहती कि किसी मस्तूर ने पानी की तरफ हाथ बढ़ाया हो या किसी मासूम ने पानी की तरफ हाथ बढ़ाया हो। अचानक मेरे आका का खून बहा, आलिया फुफी के करीब आए। फुफी अम्मा, अम्मा थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अम्मा मैं सजाद आपकी मिन्नत करता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अम्मा आप जब तक पानी नहीं पिएंगी, कोई मस्तूर कोई सैयदजादी पानी नहीं। मेरी शहजादी ने फरमाया, बेटा सज्जाद, मैं कैसे पानी पी सकती हूँ? जिसे 18 साल मैंने पर्दे में पाला, वो अकबर भी प्यासा मारा गया। मेरा 6 महीने का मासूम अली असगर भी प्यासा मारा गया। मेरा लाल, मैं कैसे पानी पी? उस वक्त तारीफ कहती है सैयद सज्जाद ने ऐसे आलमे बाला का रुख किया, कहा अम्मा एक लम्हे के लिए मेरी अंगुष्ठ इमामत के दरमियान देखिए। बीबी ज़ैनब आलिया ने करबला की जमीन पे बैठ के शाम गरीबा वाली रात आलम बाला अंगुष्ठान इमामत के दरमियान से देखा। क्या देखती हैं? कौसर का किनारा है, पाक रसूल भी मौजूद हैं कौसर का जाम लिए हुए।
شکستہ پہلو اما زہرا بھی موجود ہے، پاک بابا علی بھی موجود ہیں، کوثر کا سلسبیل کا جام لیے ہوئے۔ پاک رسول فرماتے ہیں بیٹے حسین پی لیجئے، مولا علی کہتے ہیں میرے لال حسین پی لو کوثر۔ بی بی نے جام لیا ہوا ہے، اما آپ نے دیکھا؟ ہاں سجاد میں دیکھ رہی ہوں۔ بی بی عالیہ نے دیکھا، میرے آقا حسین نے نانا پاک کو بھی یہی جواب دیا، شکستہ پہلو اماں کو بھی یہی جواب دیا، پاک بابا علی کو بھی یہی جواب دیا، نانا جان، اماں جان، بابا جان، جب تک میری بہن زینب پانی نہ پیے گی، جب تک میری معصومہ سکینہ پانی نہ پیے گی، حسین نہیں پیے گی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ روئیں اماں، جب تک آپ نہ پانی پیئیں گی معصوم سکینہ نہیں پیے گی، جب تک معصومہ بہن نے نہ پیا کوثر پہ بابا نہ پیئیں گے۔ اماں آپ چاہتی ہیں اب تک آپ کے بھائی حسین پیاسے، بس یہ منظر دیکھنے کے بعد میری شہزادی عالیہ نے پانی تقسیم کر دیا، مستورات میں بھی اور بچوں میں بھی، چونکہ حکم ہے جب بھی کوئی شے تقسیم کی جائے، کوئی بھی چیز ہو، پانی ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو سب سے پہلے جو چھوٹا معصوم بچہ بیٹھا ہو اس سے ابتدا کی جائے۔ یہ حکم شریعت ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ پانی تقسیم ہو گیا مگر پی کوئی نہیں رہا، سب نے کہا معصوم سکینہ سب سے پہلے پانی کا جام تو پی۔ شہزادی معصومہ نے پانی کا جام ہاتھ پہ لیا، میری معصومہ نے اماں مجھے کیوں دیا سب سے پہلے؟ فرمایا میری بیٹی تو سب سے زیادہ چھوٹی ہے، چونکہ سب سے زیادہ تو معصوم ہے اس لیے پہلے تجھے پانی دیا۔ اچانک سب بیویوں نے دیکھا معصوم سکینہ نے پانی کا جام لیا، مقتل کی طرف تیزی سے قدم اٹھائے، مقتل کی طرف معصومہ روانہ ہو گئی۔ بی بی عالیہ نے بلایا معصوم سکینہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ رو کے کہا اماں آپ نے نہیں کہا سب سے پہلے چیز چھوٹوں کو دی جاتی ہے، اماں میرا اصغر تو مجھ سے بھی چھوٹا ہے، اماں میں اصغر کو پانی دینے کے لیے جا رہی ہوں، اٹھ معصوم اصغر پانی آ گیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عزادار بیٹھے ہو یا عزادار مات میں کھڑا ہو، میں دونوں ہاتھوں سے یہ میرے ہاتھ دیکھ لیجئے، دونوں ہاتھوں کب غریبوں کی غربت بیان ہو تاکہ شام غریباں کا ہم اجتماعی پرسہ دے سکیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، بس تمام کر رہا ہوں، جھولی پھیلا کے بیٹھ، جہاں جہاں بیٹھے ہو، کوئی خاص حاجت ہے، کوئی خاص دعا ہے ضرور مانگ لیجئے۔ شام غریباں والی رات ڈھلنے کو آئی، کئی حالات و واقعات ہیں مگر اب وقت نہیں رہ گیا۔ تاریخ کہتی ہے جناب فضا نے بغور جائزہ لیا اجڑی بیویوں کا بھی اور معصوم بچوں کا بھی۔ ساؤنڈ والے بھیا یہ تھوڑا سا آواز بڑھا، تھوڑا سا میری جان آواز بڑھا، مولا تیری زندگی دراز کرے۔ اور جوانوں فضا نے اجڑی بیویوں کا بھی منظر دیکھا، معصوم بچوں کا بھی منظر دیکھا۔ رات ڈھلنے کو آئی ہے مگر کوئی معصوم بچہ بھی نہیں سویا، کوئی اجڑی بیوی بھی نہیں سوئی۔ کسی بیوی کے بہن آ رہے ہیں ہائے عباس، کوئی یاد کر رہی ہے حسرت کے ساتھ واہ حسین۔ جناب فضا نے رات کے اس پہر میں بی بی عالیہ کی خدمت میں عرض کیا، علی کی بیٹی میں چاہتی ہوں چونکہ مستورات اور بچے عادی ہو چکے ہیں عباس کے پہرے کے، جب تک غازی کے پہرے کی آواز معصوم بچے انہیں نہ سنا نہ کوئی سید زادی سوئے گی،
نہ کوئی معصوم بچہ. اچھا اماں میں کیا کروں؟ رو کے کہا میری شہزادی میرا امام بیٹا سجاد اس کی آواز اور لہجہ ملتا ہے بابا حسین کے ساتھ. آپ کے فرزند امام فرزند سجاد کا آواز اور لہجہ ملتا ہے بابا حسین کے ساتھ. سن سکو گے عزادارو؟ توجہ شرط ہے. آنسوؤں کی خیرات جانے بی بی زہرا کی عطا جانے. سن سکو گے؟ رو کے کہا عالیہ آپ کا آواز اور لہجہ بابا علی کے ساتھ بھی ملتا ہے، بھائی عباس کے ساتھ بھی ملتا ہے. مرحبا مرحبا. اب پتہ چلا بی بی عالیہ نے کیوں پہرا دیا. مولا سجاد کی موجودگی میں بی بی عالیہ نے پہرا کیوں دیا؟ اس وجہ سے پہرا دیا کہ بی بی کا آواز غازی سے ملتا تھا. مقصد یہی تھا بی بی عالیہ پہرے کی آواز بلند کریں گی، ہر معصوم بچہ اطمینان سے سو جائے گا کہ غازی کا پہرا شروع ہو چکا، اب کوئی خوف و خطرہ نہیں، اطمینان سے سو جاؤ. اب کوئی خوف و خطرہ نہیں کہ عباس نے پہرا شروع کر دیا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. بس جنہوں نے یہاں تک جملوں کو بغور سنا، اب ہر ماتمی کو میں دعوت پرسہ دے رہا ہوں، دعوت غم دے رہا ہوں. بس جلے ہوئے خیمے کی چوب علی کی بیٹی نے اٹھائی اور پہلا چکر کاٹا علی کی بیٹی. شیعو سنیو علی کی بیٹی چکر کاٹتی رہی، بلند آواز سے کہا الحافظ والحفیظ. مرحبا مرحبا. نہ کر شرم یار، رونے سے کیا بڑی عبادت ہوگی اس وقت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رو. عزاداروں میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں ماتمیوں میں مجلس پڑھ رہا ہوں. جس نے کہا الحافظ والحفیظ، عزادارو آواز سیدہ کا بلند ہونا تھا. ایک لمحے کے لیے بلا تشبیہ میری طرف دیکھیے. بی بی چکر کاٹ رہی ہیں یا اچانک بی بی عالیہ نے محسوس کیا دو معصوم ہاتھ میرے قدموں پہ آئے. کر سکو گے برداشت؟ معصوم ہاتھ میرے قدموں پہ آ لگے ہیں. بی بی عالیہ پیچھے کی طرف دیکھا، رو کے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی اماں پہچان تیرے غازی کا بیٹا فضل. مرحبا مرحبا مرحبا. فضل لال کیا کہنا چاہتے ہو؟ رو کے کہا اماں میں آپ کی منت کرتا ہوں بے شک پہرا دیجئے مگر اپنی آواز کو بلند نہ کیجئے. فضل وہ کیوں؟ رو کے کہا اماں جب آپ نے بلند آواز سے کہا الحافظ والحفیظ، میں نے دیکھا بغیر بازوں کے بابا کی لاش کئی فٹ بلند ہوئی. حسین چچا کا رخ کر کے کہا میں کہتا رہا مجھے اجازت دے. مرحبا مرحبا مرحبا. جی بسم اللہ. شاہ نواز حیدری سب عزادار جانتے ہو، نہ صرف یہ کہ عزادار ہیں ماتمی ہیں بلکہ ہر عزادار ماتمی کی یہ خدمت بھی کرتے ہیں، سبیل بھی پلاتے ہیں، جو ممکن ہو خدمت انجام دیتے. آنکھیں بھری ہوئی ہیں آنسوؤں سے، ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں آغا صاحب یہ جملہ دوبارہ پڑھیے. کیا میں وفا عباس بیان کروں؟ عزاداروں با وفا عباس کے علم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں شہزادی کی آواز بلند ہوئی یا بغیر بازوں کے حضرت عباس کی لاش بلند. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ابھی فضل اور پھپھی اماں کے درمیان گفتگو جاری تھی، یا اچانک جناب فضا رو کے کہا علی کی بیٹی سامنے دیکھ کوئی گھوڑے سوار آ رہا. مرحبا 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 مرحبا. جگر پھٹتا ہے خدا کی قسم.
سامنے دیکھ کوئی پھر لوٹنے والا، رو کے کہا علیہ کوئی گھوڑے سوار سامنے آ گیا ہے۔ علیہ لگتا ہے پھر کوئی لوٹنے والا۔ اب میری شہزادی کو جب پتہ چلا کوئی لوٹنے والا آیا، نہیں معلوم تھا کون ہے، نقاب پوش گھوڑے سوار ہے۔ میری شہزادی آگے بڑھی، علی کی بیٹی گھبرائی نہیں، قسم بخدا عباس کی بہن عباس بن گئی۔ رو کے کہا گھوڑے سوار پھر واپس لوٹ جا، میں لٹنے کے قابل نہیں۔ وہ میرا سنا میری اماں زہرا کی چادر تطہیر تک نہیں بچی۔ مرحبا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاس کوئی چیز نہیں رہ گئی مگر گھوڑے سوار مسلسل گھوڑا دوڑاتا رہا، رکتا۔ علی کی عالیہ بیٹی چند قدم آگے بڑھی، بلند آواز سے گھوڑے سوار کو آواز دے، رو کے کہا گھوڑے سوار اگر تمہیں نہیں معلوم میں والی نجف کی بیٹی۔ مرحبا مرحبا۔ کیوں ہاتھ سینہ پیارا کر رہا ہے یار؟ کیوں ہاتھ نہیں مار رہا سینے پہ؟ میں والی نجف علی کی بیٹی مگر گھوڑے سوار نہیں۔ عزاداروں با ختم کروں تیری عبادت، تاریخ کہتی ہے صرف چند قدموں کے فاصلے پہ گھوڑے سوار آ کے رکا۔ عباس کی بہن آگے بڑھی، خدا گواہ ہے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، ایسے سر بلند کر کے کہا گھوڑے سوار رک جا، میں آخری بار کہتی ہوں اگر تمہیں نہیں معلوم میں عباس کی بہن۔ لفظ عباس آیا گھوڑے سوار کی پیشانی کو مل، رو کے کہا گھبرا نہیں زینب میں تیرا بابا علی، دوبارہ بتا تیرے بھائی کا نام۔ عزاداروں جب پتا چلا میرا بابا علی ہے، بی بی اس مقام پہ آئی جہاں اجڑی بیویاں ہیں، ہر بی بی کی منت کرنے لگی، رو کے کہا بیویوں اگر کسی کے پاس چادر رہ گئی ہو وہ مجھے کوئی کپڑے کا ٹکڑا دو، وہ نجف سے میرا بابا علی۔ بآخری لفظ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں، پردے کے اندر بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں بیٹے، ہر ماتمی ہر عزادار کو میں دعوت غم دے، وہ چھوٹی اولاد والا دعا مانگا کر کوئی ایسے غریب نہ ہو جیسے علی کی بیٹیاں غریب۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی چادر تھی؟ خدا گواہ نہیں۔ اب علماء فرماتے ہیں میری عالیہ نے پاک چہرے کا حجاب پاک بالوں سے کیا، بالوں کے اوپر خاک کربلا کی چادر، ایسے بابا کے قریب آ کے کہا بابا علی زینب کا۔ اب بیبیاں آگے بڑھی، کسی نے کہا قالی آپ کی کنیز سلام کہتی، کسی سیدزادی نے کہا بابا میرا بھی سلام، کسی نے کہا مولا علی کنیز کا بھی سلام۔ مستورات کے بعد اب معصوم بچوں کی باری آئی، اور چھوٹی اولاد والا دیکھنا میری جانب، معصوم بچے آگے بڑھے، کسی نے کہا مولا علی میرا سلام جاؤں، ہر بچے نے کہا مولا میرا سلام، آقا میرا سلام، اور چھوٹی اولاد والا تو مر تو نہیں جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے 4 سالہ معصومہ دونوں ہاتھ زخمی کانوں پہ رکھ قریب آ کے کہا دادا علی سینہ کا سلام،
سکینہ کا نام آیا، مولا جلدی سے قریب آئے، معصومہ کو سینے سے لگایا، رو کے کہا آ سکینہ میں تجھے سینے سے لگاؤں، رو کے کہا نا دادا صرف سلام کرنا تھا، زیارت کرنی تھی، میں اب واپس جاتی ہوں، کیوں میری بیٹی اپنے دادا پہ ناراض ہو؟ رو کے کہا نہیں دادا، مگر آج یقین ہو گیا اپنی بیٹیاں اپنی ہوتی ہیں، آج میری پھوپھی نے پہرا دیا، آپ نے جب چھوڑ کے آئے وہ بابا سر عاشور میں بلاتی رہی، شمر اپنی ضربوں سے میرے بابا کو مارتا رہا، بابا میں آپ کو آواز دیتی رہی کوئی مدد کے لیے، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین۔